کہتے ہیں سوات کے پہاڑوں میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر سال بہار میں قدرتی پھولوں کا قالین بچھ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کہاں ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے ولاگ میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا لاسٹ ولاگ دیکھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ سوات کی جانب میرا سفر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر ناشتے کے لیے رکنے کے بعد اب ہم دوبارہ اپنا سفر سٹارٹ کر چکے تھے۔ اس وقت میں بہت ہی خوبصورت علاقے سے گزر رہی ہوں۔ یہاں سڑک کنارے سرسبز کھیت اور ایک ترتیب میں درخت لگے نظر آ رہے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں یہ گرینری بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور خصوصاً درختوں کی یہ ترتیب تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ اس وقت تو یہ درخت پتوں سے خالی ہیں، مگر سوچئے جب یہ ہرے بھرے ہوتے ہوں گے تو کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے۔ جی ایسے ہی تو پھر سوات کو منی سوئٹزرلینڈ نہیں کہا جاتا نا۔ اسلام آباد سے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم مینگورہ پہنچے۔ اسلام آباد سے مینگورہ کا فاصلہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے اور مینگورہ پہنچنے کے لیے ہم نے اسلام آباد سے نیشنل ہائی وے اور سوات ایکسپریس وے کا استعمال کیا۔ اب ہمیں بحرین سے ہوتے ہوئے کالام جانا تھا، جو کہ مزید 2 سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ مینگورہ سے بحرین 60 کلومیٹر اور کالام 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سفر کافی اچھا گزر رہا تھا اور ہم سوات کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب اس مقام پر آ کر ہمارا سفر دریا کے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ یہ دریا اپنے صاف شفاف پانی، خوبصورت بہاؤ اور ارد گرد کے دلکش مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دریائے سوات کوہ ہندوکش کے بلند پہاڑوں میں واقع مورٹن جھیل اور قریبی گلیشیئر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وادی کالام سے بہتا ہوا بحرین، مینگورہ اور چکدرہ جیسے اہم شہروں سے گزرتا ہے اور پھر مالا کنڈ کے مقام پر دریائے کابل میں جا کر شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن مینگورہ شہر کی دیتی چلوں۔ مینگورہ سوات کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے اور نہ صرف اس وادی کا تجارتی مرکز ہے بلکہ تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی حوالے سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بازاروں اور متحرک ماحول کی وجہ سے یہ شہر بہت مشہور ہے اور یہ شہر سوات کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے اور یہاں سیاحوں کے لیے بہت سے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں۔ مینگورہ کا روایتی کھانا، خاص طور پر چپلی کباب اور قہوہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں کی لوکل ڈش روش بھی بہت زیادہ لذیذ ہے، جو کہ میں نے خود بھی ٹرائی کی تھی۔ مینگورہ سے تقریباً 55 کلومیٹر شمال کی طرف مدین واقع ہے۔ مدین سوات کی ایک خوبصورت اور مشہور وادی ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، ٹھنڈے موسم اور دریائے سوات کے حسین نظاروں کی وجہ سے سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ یہ علاقہ بحرین سے پہلے آتا ہے اور وادی سوات کے مرکزی راستے پر واقع ہے۔ مدین کا ماحول نہایت پرسکون ہے، جہاں ہر طرف سبزہ، پہاڑ اور دریائے سوات کے حسین مناظر نظر آتے ہیں۔ مدین اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سوات کا دل کہلاتا ہے اور خاص طور پر نیچر لورز کے لیے بہت بہترین جگہ ہے۔ مدین سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بحرین واقع ہے۔ بحرین کا نام 2 دریاؤں کے سنگم کی وجہ سے رکھا گیا، جہاں دریائے سوات اور دریائے درال آپس میں ملتے ہیں۔ بحرین سوات کی ایک خوبصورت اور مشہور وادی ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، دریائے سوات کے حسین نظاروں اور پہاڑی راستوں کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ بحرین کالام جانے والے سیاحوں کے لیے ایک اہم پڑاؤ ہے، جہاں وہ تھوڑا وقت گزار کر دریائے سوات کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں سے کئی ہائیکنگ ٹریلز شروع ہوتے ہیں، جن میں درال جھیل اور سپین خورد جھیل شامل ہیں۔ بحرین سے درال جھیل کی طرف ایک خوبصورت راستہ ہے جو ہائیکنگ کے شوقین افراد کے لیے پرکشش مقام ہے۔ بحرین اپنی منفرد خوبصورتی اور ثقافت کی وجہ سے سوات کا بہت دلکش حصہ ہے۔ اب یہاں سے آپ کو دریا مزید چوڑا دکھائی دے رہا ہے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کی چوڑائی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دریائے سوات اس حسین علاقے کی پہچان ہے۔ یہ تقریباً 240 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ دریا سوات کی زراعت کے لیے پانی کا بنیادی ذریعہ ہے اور اس کے کنارے کشتی رانی،
مچھلی پکڑنے اور کیمپنگ جیسی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس دریا کا پانی گلیشیئر سے نکلنے کی وجہ سے کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ٹراؤٹ مچھلی بہت مشہور ہے۔ دریائے سوات کے کنارے پر واقع مینگورہ، مدین، بحرین اور کالام کے علاقے سیاحوں کے لیے جنت ہیں۔ اچھا ہاں، یاد آیا، ولاگ کے سٹارٹ میں نے پھولوں کے قالین کا ذکر کیا تھا۔ موسم بہار اور گرمیوں کے ابتدائی دنوں میں سوات کی کئی وادیاں اور چراگاہیں خوبصورت جنگلی پھولوں سے ڈھک جاتی ہیں۔ خاص طور پر مورڈن جھیل کے علاقے کے علاوہ درال جھیل کے راستے ایسے ہیں جہاں آپ کو قدرتی جنگلی پھولوں کی بھرمار نظر آتی ہے۔ ان جگہوں پر رنگ برنگے پھول پورے علاقے کو جادوئی بنا دیتے ہیں، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے زمین پر قالین بچھا دیا ہو۔ اسی طرح جاز بانڈہ ایک حسین چراگاہ ہے جو درال جھیل کے قریب واقع ہے۔ یہاں ہر طرف سبز گھاس، پہاڑوں کے درمیان بہتے جھرنے اور رنگین پھول نظر آتے ہیں، خاص طور پر بہار کے موسم میں۔ سوات کے یہ علاقے نہ صرف مقامی سیاحوں بلکہ دنیا بھر کے قدرتی مناظر کے شوقین افراد کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر آپ ان وادیوں کی خوبصورتی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو بہار یا گرمیوں کے موسم میں ان جگہوں کا سفر ضرور کریں۔ سوات کا زیادہ تر علاقہ دریا کے کنارے واقع ہے، اس لیے مون سون کے موسم میں دریائے سوات میں سیلاب کا خدشہ رہتا ہے، جو کبھی کبھار نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ابھی 2022 کے مون سون کے دوران آنے والے شدید سیلاب نے علاقے کو زبردست نقصان پہنچایا۔ یہ سیلاب بارش کی شدت اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے آیا تھا، جس نے سوات کی وادی کو متاثر کیا اور لوگوں کی زندگیوں کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ کئی پل سیلاب میں بہہ گئے، جن میں مدین کا پل بھی شامل تھا۔ خاص طور پر یہ مینگورہ سے کالام جانے والی سڑک تو شدید متاثر ہوئی، جو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرین پر۔ اسی طرح کئی عمارتیں اور ہوٹلز بھی سیلاب کی نذر ہو گئے۔ سیاحت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے سیاحتی مقامات تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اب کافی ریکوری ہو گئی ہے، مگر جس قدر نقصان ہوا ہے اس کو ریکور کرنا اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے۔ اب ہم کالام کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ کالام کو سوات کا تاج بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں برف پوش پہاڑ نظر آنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ یہ برف پوش پہاڑ ہندو کش پہاڑی سلسلے کا حصہ ہیں اور یہ پہاڑی سلسلہ اپنی اونچی چوٹیوں اور خوبصورت وادیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ سلسلہ خاص طور پر کالام اور مورڈن کے ارد گرد کے علاقوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ وادی کالام کا علاقہ سیاحوں کے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ پہاڑ موسم سرما میں مکمل طور پر برف سے ڈھک جاتے ہیں اور گرمیوں میں جنگلی پھولوں سے بھر کر سرسبز نظر آتے ہیں۔ یہ علاقہ ہائیکنگ، کیمپنگ اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست جگہ ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی یہ یہاں پر شوق کھینچ لایا۔ تو فائنلی ہم کالام سٹی پہنچ چکے ہیں اور یہ سوات کا مشہور ہنی مون ہوٹل ہے، جو کہ دریائے سوات کے بالکل کنارے پر واقع ہے، اور بدقسمتی سے 2022 کے سیلاب کے دوران یہ ہوٹل دریائے سوات کے تیز بہاؤ کی زد میں آ کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی۔ اب اس ہوٹل کو دوبارہ تعمیر کر لیا گیا ہے۔ سیاحوں کو مشورہ ہے کہ خاص طور پر مون سون کے موسم میں دریائے سوات کے کنارے رہائش اختیار کرنے سے احتیاط کریں۔ میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔